السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نونو پٹھان ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کچھ اسلامک سوال ہوتے ہیں یا کچھ لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں، وہ لوگ کمنٹ کرتے ہیں، کچھ پرسنلی بھی پوچھتے ہیں، تو ہم مفتی صاحب سے معلومات کرتے ہیں اور مفتی صاحب ہماری وضاحت فرماتے ہیں. لیکن اس بار بھی کچھ سوال ہیں انشاءاللہ پوچھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم مفتی صاحب کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں. مفتی صاحب آج بھی کچھ سوال ہیں، جس میں پہلا سوال یہ ہے: جمعے کی نماز چھوڑنے والے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعے کی نماز چھوڑنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، بڑا افضل دن ہے، بڑا مبارک دن ہے، اور جمعے کی نماز کے بھی بڑے فضائل ہیں. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیں، سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر غفلت کی مہر لگا دیتا ہے. کوئی محروم قسمت انسانی، بد نصیب انسانی ہوگا جو جمعے کی نماز چھوڑے گا. ایک موقع پر آپ نے اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے، میں بار بار عذر کا لفظ کہہ رہا ہوں، عذر کوئی آدمی بیمار ہے تو بیمار ایک شرعی عذر ہے، آ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا ہے، بیمار ایسا کہ طبیعت زیادہ ہی خراب ہو، ناساز ہو بہت زیادہ. ایک موقع پر آپ نے فرمایا جو شخص بغیر کسی عذر کے جمعے کی نماز میں نہ آئے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور میں ان لوگوں کے گھروں میں جا کر کے انہیں گھر سمیت ان کے گھر میں آگ لگا دوں. کس قدر شدید وعید ہے. لیکن جو لوگ جمعے کی نماز نہیں پڑھتے ہیں انہیں احساس ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان کیسے مسلمان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وعیدیں ہیں اس سلسلے میں، اور جان بوجھ کر جمعے کی نماز چھوڑنا واقعتاً بد نصیبی کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اور جو لوگ جمعے کی نماز چھوڑتے ہیں انہیں جمعے کی نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق دے. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے: حیض کی حالت میں دینی مجلس میں شامل ہونا جائز ہے یا نہیں؟ ہاں، حیض کی حالت میں ناپاکی کے ایام چلنا ہو تو اس میں دینی مجلس میں جانے میں کوئی حرج نہیں. دینی مجلس اگر مسجد میں نہ ہو، کیونکہ مسجد میں حائضہ عورت جا نہیں سکتی جو حیض والی ہو یا نفاس والی ہو، ناپاک آدمی نہیں جا سکتا جو جنابت کی حالت میں ہو. تو مسجد میں اگر دینی مجلس ہو تو وہاں نہیں جا سکتی ہیں، لیکن مسجد کے علاوہ کسی مکان میں ہو، کسی ہال میں ہو، دینی مجلس ہو تو وہاں عورتوں کو جانا جائز ہے اور جا سکتی ہیں. اچھی بات ہے، جانا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل ہی جائے گا. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے: کیا عدت پوری ہونے کے لیے گھر سے باہر نکلنا ضروری ہے؟ ہاں، ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی رواج ہے کہ جب عدت پوری ہو جاتی ہے تو اس عورت کو گھر سے نکال کر کے دوسرے گھر میں لے جاتے ہیں، کہ ایک گھر سے دوسرے مکان میں لے جاتے ہیں اور نئے نئے جوڑے کپڑے وغیرہ، اس سے پہلے بھی بات آئی تھی. تو معلوم ہونا چاہیے کہ عدت کی تکمیل کے لیے گھر سے نکلنا ضروری نہیں. عدت اگر پوری ہو گئی، جس دن میں شوہر کا انتقال ہوا، اور اس کے حساب سے اگر کسی کا شوہر کا انتقال ہوا تو اگر حاملہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن، اور اگر حمل سے ہے تو بچے کی ولادت. اب یہ ہے کہ عدت پوری ہونے پر گھر سے نکلنا ضروری ہے یا نہیں. تو معلوم ہونا چاہیے کہ عدت کی تکمیل پر گھر سے نکلنا ضروری نہیں، اور جب اس کا وقت پورا ہو جائے تو خود بخود عدت کی تکمیل ہو گئی. اب چاہے وہ عورت اپنے گھر میں ہی رہے، عدت پوری ہو گئی، الگ سے دوسرے گھر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے: کسی نے سوال کرا ہے کہ میرے والد کا انتقال ہوا، ہم نے تیجا نہیں کرا، تو رشتہ دار تانے دے رہے ہیں، ان کا تانا دینا صحیح ہے؟ دیکھیے، تیجا نہیں کیا اور 10واں 20واں 40واں وغیرہ بھی انتقال پہ لوگ کرتے ہیں، تو یہ تیجا اور یہ 10واں 20واں 40واں کہیں سے ثابت نہیں، یہ بدعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور بلکہ جو لوگ نہیں کر رہے ہیں تیجا 10واں 20واں وہ برحق ہے، وہ حق پر ہیں. جو لوگ لان تان کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، اور اپنی غلطی کو سدھاریں. کسی کو اس بنا پر کہ باپ کا انتقال ہوا، کسی کا انتقال ہوا، تیجا نہ کرنا، انہیں کھانے کو نہیں مل رہا، اس بنا پر لان تان کرنا شریعت کے خلاف عمل ہے. اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرب قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کے لیے شریعت پر چلنا مشکل ہو جائے گا، اور اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جس طرح آگ میں ہاتھ میں آگ کے شعلے لیے ہو. تو یقیناً جو لوگ یہ کام نہیں کر رہے ہیں وہ بڑے اچھے انسان ہیں. اگر آپ نے وہی جس کا بھی سوال ہے، اگر آپ تیجا نہیں کر رہے تو آپ مبارکباد کے مستحق ہو کہ آپ اس حدیث کے حقیقی مصداق آپ ہی ہوں کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو چلنا مشکل ہو جائے گا دین پر، جس طرح آگ کے شعلے کو ہاتھ میں لینا. تو
آپ اچھے کام کر رہے ہو، آپ صحیح برحق ہو، جو لوگ اس عمل کو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ لوگ بدعت والا عمل کر رہے ہیں، اور ایسا اگر کسی نے کر لیا تو گویا وہ بدعتی انسان ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ تیجا 10واں 20واں 40واں وغیرہ کہیں سے ثابت نہیں۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، ایک شعر ہے، مصطفیٰ بن کر خدا خود آیا ہے آمنہ کے آنگن میں، کیا اس میں شرک ہے؟ یہ بعض لوگ گنگناتے ہیں نعت کے اشعار، مصطفیٰ بن کر خدا خود آیا آمنہ کے آنگن میں، تو وہی دیکھیے آپ خود غور و فکر کریں کہ مصطفیٰ بن کر خدا خود آیا آمنہ کے آنگن میں، یہ صاف صاف واضح ہے کفریہ الفاظ ہیں کہ ایک طرف سے یعنی کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ خدا ہے، حالانکہ وہ آپ اللہ کے نبی ہیں، وہ رسول ہیں، وہ خدا نہیں ہیں۔ تو اس لیے اس کے اندر صاف صاف واضح ہے کہ مصطفیٰ بن کر خدا خود آیا آمنہ کے آنگن میں، یعنی حضور خدا ہے یا خدا کا دوسرا جو بھی لوگ مانتے ہیں، یہ غلط عقیدہ اور یہ کفریہ الفاظ ہے، کفر ہے، سراسر کفر ہے۔ مفتی صاحب ایک اور شعر ہے، اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ اللہ ربی محمدن نحن عبادی محمدن، یہ عربی کا شعر ہے، اسے پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے ہاں بھی اللہ رب محمد نحن عباد محمد، یہ زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں اور رنگ ٹون وغیرہ میں، تو میں پہلے اس کا ترجمہ بتا دوں، ترجمہ پھر اس کے بعد آپ خود سمجھیں گے اللہ نے آپ کو خود عقل دی ہر انسان کو، بھئی یہ پڑھنا کیسا ہے، یہ بولنا کیسا ہے۔ اللہ رب محمد کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہے، نحن عباد محمد ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں۔ ہر ایمان والا خود غور و فکر کرے کہ کیا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ ہے یا حضور کا امتی ہے۔ ہم سب بندے کس کے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو سراسر صاف واضح ہے کہ بھئی یہ الفاظ بھی شرکی الفاظ ہے اور یہ پڑھنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرما دیا سورہ آل عمران کے اندر، وما محمد الا رسول، کہ محمد تو صرف اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے ہیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے، غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دشمنوں نے خبر اڑا دی تھی کہ نعوذ باللہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام شہید ہو گئے، صحابہ کرام حواس باختہ ہو گئے، صحابہ کرام ہوش حواس کھو بیٹھے کہ اب کیا ہوگا، اب ہمارا جینا بیکار ہے، جس نبی کے لیے ہم جی رہے تھے۔ تو اسی موقع پر یہ آیت قرآن کریم کی نازل ہوئی کہ اے لوگوں، محمد تو صرف تمہارے رسول ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے ہیں، اگر کیا تمہارے نبی شہید ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں یا ان کا انتقال ہو جائے تو کیا تم انہیں بھول جاؤ گے، اللہ کو بھول جاؤ گے، یا انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے؟ أَفَإِن مَاتَوْا قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو شخص میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جائے، اسلام سے پیٹ پھیر کر بھاگ جائے، اسلام کو چھوڑ کے چلا جائے، اس وقت کا واقعہ، لیکن میں بتا رہا ہوں آج بھی اگر کوئی انسان حضور کو اپنا خدا مانے اور پھر اسلام سے پھر جائے تو وہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا شخص خود اپنا نقصان کرے گا، اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور صرف ہمارے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، ہم حضور کے بندے نہیں ہیں، ہم بندے صرف اللہ رب العالمین کی ہیں۔ اس لیے یہ جملہ بھی شرکیہ جملہ ہے، کفریہ جملہ ہے، اور یہ نہیں پڑھنا چاہیے، ناجائز ہے۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کیا کسی مسلمان کے چھوٹے بچے انتقال کر جائیں تو ان کے والدین کو جنت میں لے جائیں گے؟ یعنی کہ اگر کسی کے بچے جو ہیں چھوٹے بچے وہ انتقال کر جائیں، 1 سال کا 2 سال کا، بعض پیدائشی ہوتے ہیں انتقال ہوئے، تو کیا جنت میں لے جائیں گے اپنے والدین کو؟ ہاں دیکھیے، اگر کوئی کسی مسلمان کا بچہ انتقال کر جائے تو کیا اپنے والدین کو جنت میں لے جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کی 3 اولاد انتقال کر جائے اور وہ انسان اس پر صبر کرے، ہائے توبہ نہ کرے اور روئے پیٹے نہیں، یہ نہ اللہ پر یہ نہ کہے کہ وہ اللہ نے میرے بچوں کو لے لیا، یہ وہ بہت ساری باتیں اس طرح لوگ بول جاتے ہیں، ایسا نہ بولیں، صبر کرے۔ اگر 3 بچے کے انتقال پر انسان صبر کرے تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اس کے لیے جنت واجب، وہ بچے سفارش کریں گے اور جنت میں اس کا مقام ہوا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تھی حضور کے بعد، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 2 بچے ہوں، ابھی سنتین، اگر 2 بچے ہوں تو کیا 2 بچوں کے بارے میں اگر 2 بچے انتقال کر جائیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر 2 بچے کا انتقال ہو جائے
اور ان دونوں کے انتقال پر وہ انسان صبر کرے تو اس پر بھی جنت۔ پھر سوال کیا ہے یا رسول اللہ اگر ایک ہی ہوں، کسی کا ایک ہی بچہ انتقال کر جائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ایک بچہ انتقال کر جائے وہ انسان اس پر صبر کرے اور اللہ کی ذات سے کامل یقین و امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بہترین صلاح دے گا، تو ایک بچے کے انتقال پر بھی اس کے لیے جنت واجب ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے اگر کسی کے چھوٹے بچے، نابالغ بچے انتقال کر جائے تو وہ بچے کل سفارش کریں گے اپنے والدین کے حق میں اور اپنے والدین کو جنت میں لے جانے والے بنیں گے۔ جی مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے جو بالغ لڑکیاں بغیر شادی کے انتقال کر گئیں، جنت میں ان کا نکاح کس کے ساتھ ہوگا؟ ہاں، جو لڑکیاں بالغ اور بغیر نکاح کے انتقال ہو گیا تو جنت میں وہ نکاح کس سے ہوگا؟ حالانکہ جنت میں ایک حدیث کے اندر ہے کہ جنت میں جس کی جو بیوی دنیا کے اندر ہے تو جنت میں دونوں میاں بیوی جنت میں رہیں گے ساتھ میں، وہ شوہر و بیوی۔ بہت سارے مرد حضرات کان کھول کے سن لیں، یہ تھوڑا تفریح کے بعد کہ لوگ دنیا میں سمجھتے ہیں کہ جب چھٹکارا مل جائے، چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے، جنت بھی وہ بیوی آپ کے ساتھ میں رہے گی دنیا والی، تو اس سے بچنے کا کوئی یہ راستہ نہیں ہے کبھی۔ لیکن جنت میں وہ باتیں نہیں ہوں گی جو دنیا میں باتیں ہیں، دنیا میں لڑائی جھگڑے، جنت میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، حسد نہیں، کینہ کپٹ نہیں، اور کوئی اونچ نیچ والی بات نہیں ہوں گی۔ جنت میں جنت کی بیوی مرغوب ہوگی، پسندیدہ ہوگی، کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں۔ اب سوال آپ کا یہ تھا کہ کیا جس کا نکاح نہیں ہوا جنت میں نکاح کس سے ہوگا؟ تو جو بالغ لڑکیاں بغیر شادی کے انتقال ہو جائے تو جنت میں اس کا نکاح جو جنت میں مرد ہے ان سے نکاح ہوگا، اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس کو چاہے پسند کر لے۔ اگر کوئی مرد پسند نہ آئے، مان لیے بہت سے جو ہے ایسے بھی ہوں گے جسے مرد کو اختیار کہی گئی نکاح دنیا کے اندر، تو وہاں بھی جو ہے، تو اگر کوئی مرد پسند نہ آئے کسی لڑکی کو، بالغ لڑکیاں جو انتقال کر گئی، کوئی مرد پسند نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ جو حور ہے جنت میں، ان حور میں سے کسی ایک حور کو اللہ تعالیٰ مرد بنا دے گا اور پھر اس سے اس کا نکاح ہو جائے گا۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے موقع پر جو دمبا ذبح ہوا تھا اس کا گوشت کا کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مشہور ہے تاریخ کے اندر، اور ان کی تاریخ کیا ہے قرآن کریم کے اندر بھی، اور ہم لوگ جو بقرعید کے موقع پر کرتے ہیں وہ انہی کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور امت مسلمہ کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دے دیا اس امت میں، اور شاعر اسلام میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے لے گئے، تو قربانی کرنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیٹا ذبح کروانا مقصود نہیں تھا، بلکہ امتحان لینا کہ میرا یہ خلیل میرے حکم میں کس قدر تعمیل کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے آزما لیا تھا کئی موقعوں پر ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت سے دمبا بھیجا، اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر وہ دمبا ذبح ہوا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ وہ جو دمبا ذبح ہوا تھا اس کا گوشت کیا ہوا؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دمبا جنتی دمبا تھا، اور جنتی چیز پر آگ اثر نہیں کرتی ہے، یہ بھی معلوم ہو، جنتی چیز پر آگ اثر نہیں کرتی ہے، اور گوشت ہمارے لیے بغیر پکائے جائز نہیں، حلال نہیں، تو اس گوشت کو پکا بھی نہیں سکتے تھے، کیوں جنت کی چیز ہے، پکائیں گے آگ پر ہی، تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس گوشت کو ویسے ہی چھوڑ دیا، اور اس گوشت کو درندوں نے پرندوں نے کھا لیا تھا۔ مفتی صاحب، ہمارا آج کا آخری سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے کہ کچھ لوگ راستے میں گانے وغیرہ بجاتے ہوئے چلتے ہیں، اور ان کو جیسے ایئر فون لگا لیے، بعض لوگوں کی عادت ہی ایسی کہ یہاں سے لے کے اگر کوئی سودا بھی لینے جا رہے ہیں تو گانے سنتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، پڑھا ہے کہ جیسے آدمی نماز پڑھتا ہے جس جگہ پہ وہ جگہ گواہی دے گی، تو کیا جب ہم گانے سنتے ہوئے جا رہے ہیں کہ تو وہ جگہ بھی گواہی دے گی؟ دیکھیے، اولاً تو گانا سننا یہ مسلمانوں کا طرز عمل ہو نہیں سکتا۔ مسلمانوں نے گانا سنے، اس نبی کی امتی جس نبی کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا سے گانے بازی کو ختم کروں۔ حضور نے ایک موقع پر فرمایا میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں دنیا سے ڈھول تاشی کو ختم کروں، لیکن افسوس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آپ کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہا ہے۔ اب معلوم ہونا چاہیے کہ گانا سنے اور اس کا گناہ، اور یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرے گا تو انسان کے سارے اعضاء قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ سب سے پہلے کان میں اگر انسان لیڈ لگا رہا ہے یا کان سے گانا سننا تو کان خود گواہی، اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا،
اور مہر لگانے کے بعد انسان کے سارے اعضاء، جس اعضاء کے ذریعے انسان گناہ کرے وہ اعضاء خود بخود گواہی دیں گے۔ قرآن کریم کے اندر آیا تھا کئی مقامات پر، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، تو یہ اس کے اندر آگے پڑھیں گے تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن اس کے منہ پر مہر لگا دے گا اور گواہی اس کے اعضاء اللہ سے بات کریں گے، وتکلم، اس کے دونوں ہاتھ، اس کے پیر گواہی دیں گے، کس پیر کے ذریعے کس گناہ کے راستے پر چلا۔ تو یقیناً جب انسان گناہ کرے گا تو گناہ کرنے کے نتیجے میں اس کے اعضاء کان گواہی دیں گے اور وہ جگہ بھی گواہی دیں گی، اس لیے انسان کو گناہ سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے، تاکہ کچھ نہیں پتہ کون سا عمل اس کے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے اور اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے، اور گناہوں سے ہمیشہ ہر حال میں بچنے کی کوشش کرے، توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے۔ اگر گناہ ہو گیا ہو تو توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، وہ گناہوں کو بخشنے والا، لیکن توبہ کرے صدق دل سے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کرے اور اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں روئے گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی کو مجھے معاف کر دے، تو یقیناً وہ اللہ بڑا غفور اور بڑا رحیم ہے۔ اس نے خود فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے انتہا محبوب و مقبول ہے، اسی لیے اگر غلطی ہو جائے تو انسان توبہ کر لے۔ مفتی صاحب، جیسے کسی کے وہاں شادی ہے یا کوئی بھی پروگرام ہے تو اتنی زور سے گانے بجاتے ہیں کہ پڑوس تک کو بہت پرابلم ہوتی ہے۔ نہیں، یہ بات آپ کسی آپ پڑوس کے ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے بس سمجھ لیجیے رات کے 1 بجے تک ان لوگوں نے جانور والا طریقہ بنایا، مطلب خود بھی گناہ کر رہے ہیں اور سامنے والوں کو پریشان کرنا، رات میں لوگوں کی نیند کو خراب کرنا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان خود بھی گناہ کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی گناہ کی دعوت دے رہا ہے۔ ایک گناہ تو گانا سنانے کا، دوسروں کو تکلیف دینے کا۔ بھائی رات اللہ نے بنائی آرام کرنے کے لیے، بہت سارے لوگ بیمار بھی ہیں، بیماروں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے اندر جو ساؤنڈ اور اس کی دھمک جو ہوتی ہے تو اس سے اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے شادی بیاہ کے موقع پر، تو اس لیے ناجائز اور حرام عمل ہے گانا بجانا شادی بیاہ کے موقع پر، کسی بھی موقع پر دوسروں کو تکلیف، ڈبل گناہ ہے، اس لیے ہر انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ تو الحمدللہ آج کے جتنے سوال تھے وہ مکمل ہوئے، اور یہ بہت اہم سوال ہیں، آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہو۔ اور آس پاس ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو آٹو چلا رہے ہیں یا کوئی بھی نارملی لوگ جیسے لائک میرے پاس ہیں گے ایئر بڈس اسے لگایا انہوں نے اور کانوں میں، ہمارا تو یوز یہ ہے کہ کال آ رہی ہے ہم گاڑی پہ تو ہم نے ریسیو کر لی، بتا دیا کہ گاڑی چلا رہے ہیں، لیکن اس کا غلط استعمال، زیادہ تر غلط ہی استعمال ہو رہا ہے کہ لوگ گانے سننے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، گناہ ہے، گانا سننا بھی گناہ ہے اور راستے میں سنیں گے، ابھی مفتی صاحب نے ایسا بتایا کہ راستہ بھی گواہی دے گا، بھائی ایک چیز گواہی دے گی کہ اللہ پاک اس نے جو ہے یہ گناہ کرا تھا، اور وہ ہر چیز گواہ بن جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اس گناہ سے بچیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی بچ پائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔